پاکستان کا دل اور بلوچستان کے ناراض لوگوں کو واپس لانا پاکستان تحریک انصاف کا مشن ہے۔ ABC پلان بنائے تھے، 303 کینڈیڈیٹ ہمارے کھڑے، سب حربوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو فتح تھی وہ یقینی تھی۔ شہباز شریف کہتے تھے اس کو کہا میں گھسیٹوں گا، تو ہم جب ان کے الفاظ دیکھتے تھے اور ہم میرے لیڈر یہ کہتا تھا نہیں یہ چور اکٹھے ہوں گے، ہمارے ڈر کی وجہ سے، اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ میجارٹی سے جیتنے جا رہی تھی اور لوگ جو تھے سب حربوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو فتح تھی وہ یقینی تھی، اور آج کے فیصلے سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ جو بنیادی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک ایسا صوبہ ہے جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم جس مسائل کے ساتھ اور جس مسئلیت کا سامنا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم اپنا ٹائم پورا دیں۔ ہمیشہ آف دی ریکارڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آن دی ریکارڈ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور بلوچستان کے ناراض لوگوں کو واپس لانا پاکستان تحریک انصاف کا مشن ہے کہ ہم ان کو قومی دھارے میں لے کے آئیں اور ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ خان صاحب کا اور ہمارا مشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دیکھیے تحفظات تو ظاہر ہے، اب 4 بھائی بھی ہوتے تو اس میں بھی اب یہ تحفظات وغیرہ ہوتے تو پوچھتے تھے۔ یہ ریسنٹلی ہمارے صوبائی کیبنٹ اور ساتھی ہم اسلام آباد گئے تھے، تو وہاں پر ہم نے چیئرمین صاحب کو کہا کہ افغانستان کا وزٹ ہونا چاہیے، تو پھر ہم جب نیازی صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ افغانستان جائے۔ خاص طور پر ہمیں ضرورت ان کی یہ تھی کہ بلدیات کی الیکشن تھا، ساری پارٹیوں کی قیادت آ رہی تھی، تو ہم نے امجد خان نیازی صاحب کو تکلیف دی، زحمت تھی، وہ آئے اور وہ پرسوں آئے، وہ آج نہیں آئے، اور ان کے ڈر کی وجہ سے وہ کیسل ہوئے۔ دیکھیے اس کے لیے اپنا آپ کو دو شاہ صاحب جو ہے فگر دے سکتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے ٹوٹل جو تھے آزاد اور ڈولفن کے نشان سے جو ہم نے شیعہ برادری کے کھڑے کیے تھے اور سنی احتیاط کیا، ہم نے ABC پلان بنائے تھے، 303 کینڈیڈیٹ ہمارے کھڑے۔ دیکھو کینسل ہونا تو بہت غلط تھی، یہ الیکشن 2022 میں ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں مسلط شدہ لوگ قوم 47 کے جو وزراء ہے وہ کسی کو برداشت ہی نہیں کریں گے کہ بلدیاتی الیکشن ہو اور بلدیہ کے جو کونسلرز ہیں، میئر ڈپٹی میئر ہیں، وہ عوام کی دہلیز پہ ان کے کام کر سکیں۔ یہ CM صاحب اپنے لیے پیسے بچا رہے تھے اور ہمارے منسٹر صاحب اپنے لیے پیسے بچا رہے تھے، اور پھر 25 ارب پیکیج جو تھا وہ پیکیج وہ کہاں یہ کونسلرز کے اور میئر ڈپٹی میئر کے ہاتھوں وہ یہ کام کروانا، بلکہ انہوں نے خود اڑپ کرنے کے لیے سازش تیار کی تھی۔ آج سے ٹھیک 23 دن پہلے میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ ہمارے سوچ کے مطابق یہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں، یہ پیسے بانٹ لیے گئے ہیں۔ پھر درمیان میں CM صاحب کا اور منسٹرز کا کہا کہ نہیں ہم یہ الیکشن آران میں کریں گے، یہ کریں گے۔ پھر 1-2 میٹنگ ان کے آپس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز کی بڑی سطح پہ، تو انہوں نے میئر اور ڈپٹی میئر پر ان کی لڑائی ہوئی، ایک نے کہا میئر ہمارا ہوگا، ڈپٹی میئر آپ کا ہوگا، اور انہوں نے کہا نہیں میئر ہمارا ہوگا، ڈپٹی میئر۔ اب اندازہ کرے فارم 47 حکومت اتنی گری ہوئی ہے کہ انہوں نے خود ڈیوائڈ کر دیا کہ میئر ہمارا اور ڈپٹی میئر آپ کا۔ تو جب اس پہ نہیں بنے اور وہاں پر اربوں روپے کے پیسوں کی مسئلہ تھا تو یار لوگوں کے کہنے پہ کیسے دیکھو وہ ہوا ہے، وہ معاہدہ ہوا ہے، اس پہ کوئی کہے یا نہ کہے، وہ تو ہم نے پہلے دن کہا۔ یہ عمران خان نے کہا کہ جب میں یہ مجھے جیل بھیجیں گے، ان کا ایک پلاننگ ہے، یہ چور ٹولے ساری اکٹھے ہوں گے۔ خدا گواہ جب عمران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز ایک ہوں گے، اس وقت ہم ویسے تھے ورکر، ہم کہتے ہیں یہ کیا پاسبل ہے؟ جب عمران خان یہ محترمہ کہتی تھی کہ جی زرداری چور ہے، بلاول چور ہے، یہ، اور شہباز شریف کہتے تھے اس کو کہا میں گھسیٹوں گا، تو ہم جب ان کے الفاظ دیکھتے تھے اور ہم میرے لیڈر یہ کہتا تھا نہیں یہ چور اکٹھے ہوں گے، وہ خان کی بات آئی اور وہ واقعی اکٹھے ہوئے، اور پھر بعد میں جو ان کی حکومت تھی وہی ڈیل تھا۔ انہوں نے صرف یہاں کمانے کے لیے ہے، یہ نہ عوام کی ان کے ساتھ فکر ہے، نہ کسی، یہ آپ اندازہ کریں، نہ اوکھلا من محفوظ، نہ ہمارے صافت محفوظ، نہ ہمارے انجینئر، نہ ہمارے اسٹوڈنٹ، نہ ہمارے عوام، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ آج بلوچستان کے میں CM صاحب کو کہتا ہوں، کوئٹہ میں کسی بھی جگہ جب جاتے 23 سے 24 گاڑیوں کا قافلہ پہلے سے وہ روٹ کلیئر کر دے،
تو کہاں ہے مصنوع کلات خوزدار وہاں بلستان میں امن و امان نہیں ہے. یہ ساری ان کے پلاننگ تھے. ان کا عوام سے کوئی سرکار نہیں ہے, پاکستان سے کوئی سرکار نہیں, ان کا صرف پیسوں کی